السلام علیکم، شکیل اوانجلسٹ آفیشیل یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ لیں جی پھر آج کبوتر جو ہے نا جی، اس کی تیسری لگاتار جو دعوت ہے وہ ڈیو ہو گئی ہے۔ میں نے کل 11:30 بجے رات کو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا خصوصی پارلیمانی کمیٹی نے فیصلہ کیا ان کے نام کا، جب کہ میں تقریباً 6 اور شام کے 6:15 کے درمیان ایٹ لیسٹ 6 7 گھنٹے پہلے میں یہ خبر اپنے وی لاگ میں دے چکا تھا۔ میرے کبوتر نے کنفرم کر دیا تھا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی ہی نئے چیف جسٹس ہوں گے۔ تو اس پر مبارکباد کا مستحق ہے میرا کبوتر اور فارمر جو ہے، اور اس کو اب یا پھر بشروط پھر بھی وہی ہے کہ پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کا جب محاصرہ ختم ہوگا، محاصرہ کون سا ہے آپ سمجھتے ہیں، میچ ہو رہا ہے جس کی بدولت ساتھ جو فوڈ اسٹریٹ ہے وہ بھی بند ہے۔ اور آگے چلیں تو اگر ہم یہ اس معاملے میں میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ ہمارے دوست ہیں چودھری شہزاد صاحب، وہ جو فیض آباد کے قریب جتنے بھی ہوٹل ہیں، 12 سے 14 ہوٹل ایسے ہیں جو کہ مسافر خانے ہیں وہاں پہ، جو کہ پورے پنجاب سے، خیبر پختونخوا سے، آزاد کشمیر سے، ادھر میاں والی سے جو مسافر آ کے یہاں اترتے ہیں فیض آباد میں، ان کے لیے ہوٹل کا انتظام ختم ہو چکا ہے۔ وہاں پہ ایک ہوٹل بھی مسافر خانے کے طور پہ کوئی نہیں استعمال کر سکتا، کیونکہ میچ ہو رہا ہے۔ اور میچ شروع ہونے سے 4 سے 5 دن پہلے اور میچ شروع ہونے کے 1 دن کے بعد تک یہ ہوٹل کوئی بھی نہیں استعمال کر سکتا۔ ان پہ کام کرنے والے جو سینکڑوں ملازمین ہیں وہ پورے 10 سے 15 دن بے روزگار بیٹھے ہیں۔ اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی ہوٹل کے کام ہیں وہ سارے ٹھپ پڑے ہیں، کھانا پینے سے لے کر، لانڈری سے لے کر، صفائی والے سے لے کر، ٹیکسی اور کیا رکشے والے سے لے کر ہر شے بند ہے، نائی کی دکان بند ہے۔ کیوں بھائی؟ یہ میچ نہ ہو گیا وہ والے جان ہو گیا۔ یہ لوگ تو دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ یہاں پہ میچ نہ ہو، اور اس قدر آپ اس کو اتنے بڑا آپ سسٹم کو چلا رہے ہوتے ہیں، اور ہوٹل کو خالی کرانے کا کیا مقصد ہے؟ اور ان کو آپ کام کرنے نہیں دیتے، اور مسافر جو بہت دور سے جو اس دوران شیڈیولڈ ہوتے ہیں، انہوں نے پنڈی اسلام آباد میں آنا ہے، وہ بیچارے جو ہے وہ ہوٹل کے تلاش میں مارے پھرتے ہیں، اور پھر بڑے ہوٹلز کا رخ انہیں کرنا پڑتا ہے۔ یا ایک عذاب بنا ہوا ہے۔ اس حوالے سے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس حوالے سے آپ جو ارباب اختیار ہیں وہ فوری طور پر کوئی اس کا درمیانی راستہ نکالیں۔ کبوتر نے بتایا کہ یہ خبردار ہے سارے وہ وی لاگرز، سوشل میڈیا یوزرز، اور جو حد سے نکلنے کی عادت جنہیں پڑی ہوئی ہے، وہ خبردار ہو جائیں کہ ریاستی اداروں کے خلاف آپ کوئی بات ایسی کرتے ہیں جو پروو نہیں کر سکتے، یا ان کے خلاف ایسی بات کرتے ہیں جو کہ ملکی مفاد کے خلاف ہوگی، تو اس کے لیے 5 سے 15 سال قید کی سزا تجویز کی گئی ہے، اور اس پر امپلیمنٹ ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایف آئی اے نے اپنا جو سائبر کرائم ونگ ہے وہ بھی ختم کر دیا، اور سیدھا سیدھا اب آپ یہ سمجھ جائیں کہ ایسی بات جو ریاستی اداروں یا ریاست کے خلاف ہوگی، اس کی پکڑ میں آپ آ گئے تو 5 سے 15 سال تک جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں گے۔ تو وہ بات کہیں جس کا آپ کے پاس ثبوت ہو، اور وہ بات کہیں جس سے ملک کو نقصان نہ ہو۔ یہ جس طرح کہ صحافی کے ہاتھ میں قلم اور اینکر کے ہاتھ میں مائک، اور اب جو سکرین کی چھوٹ ہے ایک وی لاگر کے لیے، تو جو منہ میں آیا بولا جائے، قطع نظر اس کے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اس سے کیا اثرات ہوں گے۔ اس حوالے سے اب آپ کو بہت دیکھ سن سمجھ کے بات کرنی ہوگی۔ آج کبوتر نے بتایا گنڈا پور صاحب جو علی مین گنڈا پور چیف منسٹر جو خیبر پختونخوا ہے، 26 تاریخ کو گرفتار ہونے جا رہے ہیں۔ ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ جو اسلام آباد کی عدالت نے جاری کر دیے ہیں، اور 26 اکتوبر کو انہیں گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اس حوالے سے ایک ایس ایس پی لیول کا جو افسر ہے اس سے کہا گیا ہے کہ وہ ان وارنٹ پر عمل کرائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور پشاور ہائی کورٹ سے یا اسلام آباد ہائی کورٹ سے کوئی ضمانت کرا کے سامنے آتے ہیں۔ ناقابل ضمانت وارنٹ جو ہے وہ
اسی طور پر منسوخ ہو سکتے ہیں کہ آپ اس سے اپر عدالت میں رجوع کریں اور اپر عدالت آپ کو ریلیف دے۔ ادروائز اب دو وفاق اور صوبے کے درمیان جو معاملات ہیں وہ اب بگڑنے کو جا رہے ہیں، اس لیے کہ اب جو ایس ایس پی ہیں انہوں نے اسلام آباد کے جو ایس ایس پی ہیں انہوں نے رابطہ کیا ہے آئی جی اور ڈی آئی جی خیبر پختونخوا سے، اور دیکھتے ہیں کہ ان وارنٹس پر کس طرح عمل ہوتا ہے اور گنڈا پور صاحب کی گرفتاری کیا عمل میں آتی ہے یا نہیں، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ آج مجھے جیل کے کچھ قیدیوں کی طرف سے، چاہے وہ اپنے عزیز و اقارب سے ہے یا کسی بھی سہولت کے تحت، انہوں نے رابطہ کیا کہ اس بات کو بھی آپ ہائی لائٹ کریں کہ عمران خان صاحب اڈیالہ جیل میں جو پابند سلاسل ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سب بھی قصوروار ہیں۔ ہماری کتنے دنوں سے جو ملاقاتیں ہیں وہ بھی بند کی گئی ہیں اور کوئی ملاقاتی یہاں آ نہیں سکتا، تو 25 اکتوبر تک ان پر پابندی ہے۔ تو ہم کیا کریں؟ اب ہمارے لیے بھی ہمیں اڈیالہ جیل میں رہنے کا کیا ہے کہ بھئی جو سہولت عمران خان صاحب کو ملتی ہے پھر وہ سہولتیں بھی دیں نا، اور اگر وہ سہولتیں نہیں دیتے تو جو ان کی وجہ سے جو پابندی لگتی ہے ملاقاتوں پر، تو وہ سارا اطلاق پورے جیل پر ہو جاتا ہے اور ہم سارے پھنس جاتے ہیں اس معاملے میں۔ کئی پھر وکلاء کے منتظر ہوتے ہیں، کوئی کس چیز کے، کوئی گھر والوں کے، کوئی بچوں کے، سارے قیدی ایک طرح کے تو ہوتے نہیں۔ تو اگر اس کو اس حد تک محدود کر لیا جائے کہ اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں پر پابندی کی بجائے ایک مخصوص شخص کا نام رکھ کے اس سے ملاقات کی پابندی کو اگر کیا جائے، تو باقی قیدیوں کے ساتھ جو یہ سلوک ہو رہا ہے، جو کہ برا سلوک ہے، ٹھیک نہیں ہے، آئین کے اخلاق کے مطابق نہیں ہے، قانون کے مطابق نہیں ہے، تو اس کو بھی روکا جائے۔ یہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے، اس سے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور حکومت جو ہے وہ ایک چیز غلط کر رہی ہے، اور اس کو جو میری تجویز ہے اس کو اعلیٰ سطح پر ضرور دیکھا جائے۔ میں نے سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی کر دیے۔ ہاں، مظفر گڑھ میں جب یہ میرے پاس کبوتر خبر لایا، بڑی دلچسپ خبر ہے۔ دلچسپ اس لحاظ سے ہے کہ جو ٹیکنیک کھیلی ایک مشہور ترین رقاصہ ہے، میں نام نہیں لے سکتا اس سٹیج پہ، کئیوں کو پتہ ہوگا، صحیح سمجھتے ہیں، لیکن میں نے اتنا کہہ دیا وہ ٹک ٹاکر بھی ہیں، مشہور رقاصہ بھی ہیں، اور ہر طرف میڈیا میں نظر بھی آتی ہیں۔ ان کے ساتھ عجیب واقعہ ہو، انہیں ایک شادی کے فنکشن کے لیے، جہاں پہ اکثر کئی شہروں میں یہ ایک مزاج ہے شادیوں کا کہ وہ ڈھولک رکھتے ہیں، کسی جگہ سنگیت کا نام دیتے ہیں، کسی جگہ قوالی کا نام دیتے ہیں، کسی جگہ پہ وہ رقاصہ بلا کے تو ایک میوزیکل شام کا نام رکھتے ہیں، اس طرح کئی جگہ پہ ہوتے ہیں۔ اس طرح ایک شادی پر انہیں بلایا گیا، اچھی باری رقم دے کے بلایا گیا، پروگرام شروع ہوا تو ان میں سے جو ایک شخص تھا، جو میرے خیال میں اس کا بھائی، یا شاید یہ مکس ہو رہا ہے، میرے کبوتر نے بھی ابھی کنفرم نہیں کیا کہ شاید ان میں سے ایک پکڑا گیا۔ انہوں نے پلان کیا اور کہا اس رقاصہ کو، اس کے کان میں جا کے کہا کہ پولیس کا چھاپا پڑنے لگا ہے، آپ ہمارے ساتھ نکلیں، اور وہ یہ کہہ کے انہیں لے کر چلے گئے، اور پھر کے ساتھ زیادتی کی اچھی بات نہیں ہے، تو پھر اب وہ پولیس ان کی تلاش میں ہے۔ تو میں اس وی لاگ میں یہ ضرور کہوں گا کہ جس فیلڈ کا بھی شخص ہو، اس کے کام کے لحاظ سے آپ اس کو پہچانیں اور اس کے ساتھ وہ سلوک روانہ رکھیں جو عام ہمارے معاشرے میں رائج ہے۔ ہر ایک کو اس کا مقام دیں، اس کی عزت کریں، یہ میرا پیغام ہے۔ چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح کہتا رہوں گا کہ جہاں آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھتے ہیں، ارد گرد موجود مستحقین کا بھی خیال رکھیے۔ کوشش کیجیے کوئی آپ کی شکایت اللہ سے نہ لگا دے۔ کل انشاءاللہ نئی بات، نئی خبر، نئے ویڈیو کے ساتھ حاضری ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا۔ اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا تو ضرور مجھے اس کا انتظار رہے گا۔ کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔